خاندان کے بغیر تنہا اسپین پہنچنے والے کم عمر بچوں کو مخصوص مراکز میں 18 سال کی عمر تک رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی انہیں کئی مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہرجیت سنگھ بتا رہے ہیں اپنی کہانی۔ میں انڈیا کے شہر ہریانہ سے ہوں۔ میں 16 سال کا تھا جب میں اسپین میں آیا تھا۔ میں آنے کے بعد ہی اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر رہنے لگ گیا تھا، اور ایک دن میرے کو بیمار ہوا اور میں وہاں ڈاکٹر کے پاس گیا، تو وہاں پر ڈاکٹر نے وہاں پر پولیس کو فون لگا دیا۔ وہ پولیس آئی اور کہنے لگے کہ تم یہاں پر نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے ترنت ہی مجھے وہاں سے لے کر پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے مجھے ایک دن رکھا، رات کو 10 بجے مجھے وہاں سینٹرو دے مینورس وہاں پر بھیج دیا تھا۔ ہرجیت سنگھ کو افریقہ، مراکش اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے اسپین پہنچنے والے 12 سے 18 سال کی عمر تک کے کم عمر مہاجر بچوں کے سینٹر میں 2 سال تک رکھا گیا، جہاں انہیں زبان و ثقافت کے مختلف کورسز کروائے گئے۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو انہوں نے مجھے پیپر دے کے یہاں پر ریزیڈنسی کارڈ دے کے مجھے نکال دیا تھا، جو کہ وہ ریزیڈنسی کارڈ تو ہے لیکن یہاں پر کام کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر جو آپ کو وہاں صرف رہنے کی یہاں پر پرمیشن ہے، اگر جو آپ کو کام کرنا ہے تو اس کو آپ کو وہاں سے جاب آفر لیٹر ہونا چاہیے، لیکن اب کووڈ-19 کی طرف سے اب بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اسپینش لوگ بھی جاب لیس ہو گئے ہیں۔ ایک سماجی تنظیم کے ساتھ کام کرنے والی اسپانوی خاتون بیلن بتا رہی ہیں، کچھ لڑکے ایسے ہیں جو رہائشی اجازت نامے کے ساتھ سینٹر سے نکلتے ہیں، اور کچھ بنا کسی بھی قانونی اجازت نامے کے نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے سینٹرز میں داخلے، عمر اور قیام پر منحصر ہے۔ حکام کے علم میں ہوتا ہے کہ 18 سال کی عمر کے لڑکے سینٹرز میں نہیں رہ سکیں گے، مگر ان کے لیے کوئی دوسری رہائش گاہ نہیں ہے اور یوں اکثریت بے گھر ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس ضمن میں خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ رومان شفیق جیسے ہی کم عمر بچوں کے مرکز سے نکلے، انہیں پاکستانی دکان پر فوراً ملازمت مل گئی۔ میں ضلع منڈی بہاؤالدین پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ میں 1 سال پہلے یہاں اسپین میں پہنچا ہوں۔ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ ممالک سے گزرنا پڑا ہے، اور 2 سال کے سفر کے بعد میں یہاں اسپین میں پہنچا تھا 1 سال پہلے۔ رومان شفیق کہتے ہیں اگر انہیں بروقت ملازمت نہ ملتی تو ان کی زندگی بھی دوسرے دوستوں کی طرح مشکل ہو جاتی، جو معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معمولی نوعیت کے جرائم کرنے پر مجبور ہیں۔ تو جن کے پاس وہ کام کی اجازت نہیں ہوتی، ان کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بیسنتے کاویدو یونیورسٹی آف ویلنسیا کے پروفیسر ہیں اور کم عمر مہاجر بچوں کے حقوق کے لیے موجودہ اسپانوی نظام کے ناقد ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2017 میں 300، 2018 میں 790 اور 2019 میں 700 کم عمر بچے ویلنسیا آئے۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا جبکہ ویلنسیا میں ان بچوں کے لیے سرکاری اور نیم سرکاری مراکز 80 سے کم ہو کر اب 62 رہ گئے ہیں۔ نظام میں کئی خرابیاں ہیں۔ افسر شاہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ رہائش اور کام کی اجازت کا قانون مبہم ہے۔ 10,000 بچوں کا اندراج ابھی باقی ہے۔ مہاجر بچوں سے کوئی جرم ہو تو میڈیا اور سیاسی جماعتیں معاملے کو اچھالتی ہیں، حالانکہ ایسے جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ ریاست کو قومیت کی تفریق کیے بنا کم عمر تارکین وطن کو بچہ سمجھ کر مساوی حقوق دینے چاہیے۔ ان کا خیال ہے اگر نظام کو درست نہ کیا گیا تو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں آنے والے وقت میں مزید استحصالی پالیسیوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گی۔ حافظ احمد، DW اردو، ویلنسیا، اسپین۔